فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم پر جس خوبصورت کتاب کا ہم آج کل مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے شاہکار آیت اللہ محمد یزدی صاحب کا، اور اس کا نام ہے حسین شناسی۔ آج اس کتاب کے 15ویں پارٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں مطالعے کا آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر 278 کا کچھ حصہ باقی تھا، آئیے وہیں سے متصل کرتے ہیں۔ ایک جلسے میں بزرگوں کی ایک جماعت تشریف رکھتی تھی۔ ان میں سے ایک نے عبداللہ بن جعفر کی طرف رخ کر کے کہا، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تمہارے بچے بھی وہاں شہید ہو گئے۔ اس مصیبت کو آپ حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے دیکھیں۔ عبداللہ جعفر اس جملے کو سن کر سخت غصے میں آئے اور کہنے والے کو لاجواب کرتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ میں نہ صحیح، میرے بچے تو حسین علیہ السلام کے ہم رکاب تھے اور وہ ان کی حمایت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا تو میں بھی ضرور حسین علیہ السلام کے ساتھ جاتا۔ صرف عبداللہ جعفر ہی نہیں، شاید کسی کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ظالم حکومت اپنے جرم اور ظلم کو اس انتہا تک پہنچا دے گی۔ ہر شخص یہی سوچتا تھا کہ یہ معاملہ بڑا سنگین اور خطرناک ہے، لیکن کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ اس حد تک جا پہنچے گا۔ ابن زیاد کے حکم سے قافلے کو کوفے سے شام کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اس قافلے کو شام تک لے جانے کے لیے جس شخص کو ذمہ دار بنایا گیا تھا وہ بہت سخت اور تند مزاج تھا، اور اپنی اس سختی میں وہ شہیدوں کے سروں پر مامور افسر سے کچھ کم نہ تھا۔ ان کی سختی اور تند مزاجی کا یہ ثبوت ہے کہ علی بن الحسین جو مرد قافلہ سمجھے جاتے تھے، سارے راستے میں انہوں نے ان افسروں سے ایک بات بھی نہیں کی۔ دربار شام اسی قافلے کا منتظر تھا، کیونکہ یہ یزید کی فتح و کامرانی کی علامت بن کر آ رہا تھا۔ دارالحکومت اپنے مخصوص عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب اس فتح کو نیک فعل قرار دے کر خلیفہ اور بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر اس وقت کوئی اجنبی بھی شہر میں داخل ہوتا تو اس سے یہ احساس ہوتا کہ گویا وہاں قومی جشن منایا جا رہا ہے اور عید کا سماں ہے۔ یہ انتظار بالآخر ختم ہوا۔ اسیروں کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ ساعت کے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ ہزاروں تماشا بین اس قافلے کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ قافلہ ایک بڑے ہجوم کے ساتھ سڑکوں اور گلیوں سے گزرتا ہوا دارالحکومت کے وسط میں پہنچ گیا۔ حکومت یزید کے بلند ایوانوں کی طرف سے اس کی رہنمائی کی گئی۔ دمشق میں اس وقت جشن کی سی کیفیت تھی۔ قافلے کے پہنچتے ہی دربار کا انتظار ختم ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شاہانہ مجلس۔ یزید جواہرات سے مزین تاج پہنے تخت سلطنت پر بیٹھا تھا۔ معززین اور درباری اپنے مخصوص کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دور و نزدیک کے ملکوں کے سفراء اس موقع کے مناسبت سے شام آئے ہوئے تھے، وہ بھی دربار میں موجود تھے۔ مجلس شاہانہ شکوہ و جلال لیے ہوئے تھی۔ اسیروں کو لانے کا حکم دیا گیا۔ عورتوں اور لڑکیوں کے تخت کے پیچھے جگہ مخصوص کی گئی تھی۔ صرف علی بن الحسین دائیں جانب اسیروں اور مجلس کے درمیان کھڑے تھے۔ ابا عبداللہ الحسین کے مقدس سر کو ایک طلائی برتن میں یزید کے سامنے رکھا گیا۔ یہ وہی سر تھا جس نے اپنی ملکوتی شان کی طرف سب کو متوجہ کر لیا تھا۔ ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سر کس کا ہے اور ان اسیروں کا کیا معاملہ ہے۔ اسیروں کے قابل رحم
حالت اور اس کٹے ہوئے سر کی نورانیت سے یزید بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جس شخص نے حسین کے سر کو اٹھا رکھا تھا، یزید کی خوشامد کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے اس قدر انعامات اور سونا چاندی اس خدمت کے صلے میں دیجیے کہ وہ میرے گھوڑے کی رکاب تک پہنچ جائیں، کیونکہ جس شخص کو قتل کر کے اس کا سر میں آپ کے پاس لایا ہوں وہ لوگوں میں بہترین تھا اور اس کا نسب عالی ترین تھا۔ یزید نے کہا، اگر یہ شخص ایسا تھا تو تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے آپ کے لیے اور آپ کے انعامات کی خاطر اسے قتل کیا۔ یزید نے فوراً حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ زہیر ابن قیس جو اس قافلے کو شام پہنچانے پر مامور تھا، وہ آگے آیا اور واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یزید پوری توجہ کے ساتھ اس کی رپورٹ کو سنتا رہا۔ کبھی خوشی کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہوتے اور کبھی ناگواری کے۔ یہاں تک کہ ابن قیس کی رپورٹ ختم ہو گئی، یزید نے سر اٹھا کر کہا، میں تم لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن حسین کو قتل کیے بغیر بھی تم میری خوشنودی حاصل کر سکتے تھے۔ اگر میں بذات خود ان سے ملتا تو یقیناً انہیں معاف کر دیتا۔ اگر میں وہاں ہوتا تو کسی قیمت پر حسین کے ساتھ جنگ اور انہیں قتل کرنے سے اتفاق نہ کرتا۔ یہ ابن زیاد کی غلطی تھی۔ ابن مرجانہ کو اللہ اپنی رحمت سے دور رکھے کہ اس نے کام کو اس انتہا تک پہنچا دیا، لیکن اب کوئی چارہ نہیں، قضائے الہی تھی سو گزر گئی۔ اس کے بعد یزید نے اہل مجلس کی جانب رخ کر کے اور حسین کے مقدس سر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، حسین مجھ پر اپنی بزرگی جتاتے تھے اور کہتے تھے، میرے نانا میرے ماں باپ اور میری ماں یزید کے دادا باپ اور اس کی ماں سے برتر ہیں، اور خود کو وہ مجھ سے بہتر قرار دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں، اسی لیے ہماری خلافت و سلطنت پر ان کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کی یہی باتیں تھیں جو ان کے قتل کا سبب بنی۔ البتہ ان کا یہ کہنا صحیح تھا کہ میرے نانا یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہیں، لیکن انہوں نے میرے باپ سے اپنے باپ کو بہتر اور مجھ سے خود کو بہتر کہہ کر غلطی کی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ نے ان کے باپ کے ساتھ جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا اور ملک میرے باپ کو عطا کیا۔ انہوں نے خود کو مجھ سے بہتر قرار دیا، مگر کیا حسین نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس کے بعد ایک قرآنی آیت لکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یزید ان کلمات کو بڑی خود اعتمادی کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جوش میں آ گیا اور غرور و نخوت سے بھر گیا اور اپنی نازک سی شاہانہ چھڑی سے حسین علیہ السلام کے لب و دندان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نامناسب الفاظ زبان پر لایا اور کہنے لگا، حسین دنیا کو تم نے کیسا پایا؟ کیسے خوبصورت لب و دندان تمہیں ملے؟ کس قدر جلدی پیری کے آثار تمہارے چہرے پر ظاہر ہو گئے؟ اس کے بعد یزید نے چند اشعار پڑھے جن سے اس کے خیالات و احساسات کا اظہار ہوتا تھا۔ یزید ان اشعار کو پڑھتا جاتا تھا اور اپنی چھڑی سے حسین کے لب و دندان کی طرف اشارہ بھی کرتا جاتا۔ اچانک خلاف توقع ایک شخص آگے آیا اور بلند آواز سے اس نے کہا، یزید اپنی چھڑی کو ہٹا لے، خدا گواہ ہے کہ میں نے خود دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لبوں کو چومتے تھے اور کہتے تھے، نفرین ہو تیرے قتل کرنے والے پر۔ ان فقروں نے یہ ہر شخص کو متوجہ کر لیا اور یزید نے یہ محسوس کر کے کہ مجلس دگرگوں ہو جائے گی، حکم دیا، اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ۔ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ دختر علی نے دربار کو تسخیر کر لیا۔ یہ ہے ہماری آگے کی ہیڈنگ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مجلس پرسکون ہو گئی قبل اس کے کہ یزید دوبارہ اپنی خود پسندانہ اور غاصبانہ گفتگو شروع کرے۔ حاضرین مجلس ایک دوسری آواز کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ حمد و ثنا کے بعد ایک طویل تقریر شروع کرنے والی زینب بنت علی تھی۔ وہ کچھ آگے آئیں اور یزید کو مخاطب کر کے کہا، یزید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بالکل درست فرمایا ہے، جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، آخرکار وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ سورہ روم آیت نمبر 10۔ یزید کیا تو اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ تیرے حکم سے ہم پر سختی کی گئی اور اپنے عزیزوں کی شہادت کے بعد اسیروں کی حیثیت سے یہاں آئے
تو ہم خدا کی نظروں میں چھوٹے ہو گئے اور تو خدا کی نظروں میں بڑا ہو گیا۔ یزید، کیا تو یہ سوچتا ہے تجھے یہ فتح اس مرتبہ و مقام کی وجہ سے حاصل ہوئی جو تو خدا کے پاس رکھتا ہے؟ تو خیال کرتا ہے کہ خدا تجھے دوست رکھتا ہے، اس لیے یہ معاملات اس حد تک پہنچے، اور اسی لیے تیرا دماغ آسمان پر پہنچا اور تو اپنے شانے اونچے کر کے اور سینہ پھلا کر خوش و خندہ اس فتح کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ یزید، تو نے یہ باور کر رکھا ہے کہ اگر دنیا تیرے مراد کے مطابق گردش کرتی ہے اور جنگ میں تجھے فتح حاصل ہوتی ہے اور تو ہمارے حق اور ہماری حکومت کو غصب کرتا ہے، تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تو خدا کا محبوب ہے۔ بڑی حیرت ہے، کچھ اپنی رفتار کو آہستہ کر، اس قدر تیز نہ چل۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے ان آیات کو فراموش کر دیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ یہ ڈھیل ہے جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، یہ کافر اس کو اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ نقطہ نمبر 1، یہ ترجمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کا، حوالہ دیا گیا ہے۔ یزید، اے اس شخص کے بیٹے جس کو میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیا تھا، حوالہ نمبر 2۔ یہ حوالہ نمبر 2 کے آگے لکھا ہے، نیچے حاشیے میں فتح مکہ کی داستان کی طرف اشارہ ہے اور رسول خدا کے جملے کی طرف اشارہ ہے۔ تو خیال کرتا ہے کہ تو بادشاہ عادل ہے، کیا یہ انصاف ہے کہ تیری عورتیں اور لونڈیاں پردہ میں اور آزاد ہوں، لیکن رسول خدا کی بیٹیاں اس طرح ایک عام مجلس میں حاضر کی جائیں؟ افسوس ہے تجھ پر اور تیری اس عدالت پر۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ تو عادل ہے؟ تیرے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور فرزند قیدیوں کی حیثیت سے شہر شہر پھرائے جائیں اور پھر تیرے پاس لائے جائیں۔ یہاں زینب کا اشارہ خود اپنی جانب تھا۔ پھر زینب نے چند جملے یزید کے بارے میں کہے۔ زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، کس شخص سے امید رکھی جائے؟ کیا اس شخص سے جس نے پاک ہستیوں کا کلیجہ چبایا اور جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے بنا ہے؟ ہاں، یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ تو بڑے غرور کے ساتھ ان اشعار کو پڑھتا ہے اور اپنے جرائم پر فخر کرتا ہے اور اپنی دستی چھڑی سے ابی عبداللہ کے لبوں اور دانتوں پر جو اہل بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں ضرب لگاتا ہے۔ بے شک تو کیوں نہ ضرب لگائے اور کیوں نہ اشعار پڑھے، پیغمبر کے فرزندوں کا خون بہا کر تیرے دل کو آرام ملا ہے اور تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ زینب تقریر کرتی جا رہی تھی اور تمام اہل مجلس ایک غم انگیز سکوت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زینب کی آواز کے آہنگ نے اس طرح درباریوں کو اپنے سحر میں لے رکھا تھا کہ خود یزید کو ان کی بات کاٹنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ بنت علی اس قدر واضح اور روشن بحث کر رہی تھی اور ان کی تقریر اس قدر منطقی اور مدلل تھی کہ اس نے پوری مجلس کو مسخر کر لیا تھا۔ زینب کی بحث جب اس مقام پر پہنچی تو انہوں نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور تمام سننے والوں کے سامنے کہا۔ نکتہ کی توضیح کی گئی ہے۔ یزید نے اپنے اشعار میں گزشتہ جنگوں مثلاً جنگ بدر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جناب زینب نے اسی طرح کے اشارے سے یزید کو ذلیل کیا۔ اشارہ اس کی دادی ہندہ کی طرف تھا جس نے حکم دیا تھا کہ حمزہ کا کلیجہ نکال کر اس کے منہ میں دیا جائے۔ اے پروردگار، جن لوگوں نے ہمارا حق غصب کیا ہے وہ تو ان سے واپس لے۔ بار الہا، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، تو ان سے انتقام لے۔ زینب علیہ السلام نے ایک بار پھر یزید کی جانب رخ کر کے اپنی تقریر جاری رکھی۔ یزید، خدا کی قسم، جو کچھ ظلم تو نے کیا ہے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ تو نے اس پاک شخصیت کا خون بہایا اور اس کی حرم محترم کو اسیر بنایا ہے۔ بلا شک قیامت کے روز تجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا اور فرزندان رسول کا حق تجھ سے لے لیا جائے گا۔ تو یہ گمان نہ کر کہ راہ حق کے شہداء مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور خدا کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تیرے لیے بس یہی کافی ہے، تیرا فیصلہ کرنے والا خدا اور تیرے دشمن رسول خدا ہیں۔
یزید تجھے آج یا کل معلوم ہو جائے گا کہ کس شخص نے تیرے لیے زمین ہموار کی اور تجھے مسلمانوں کے کندھوں پر سوار کیا۔ بے شک ظالموں کے جانشین ہمیشہ برے لوگ ہوتے ہیں۔ یزید میں تھکی ہوئی اور مصیبت زدہ ہوں، خیال نہ کر تجھ سے بات کرتے ہوئے میں تیرا کوئی خیال کروں گی، خواہ میرے لیے زحمت اور تکلیف زیادہ سے زیادہ فراہم کی جائے۔ تو میری نظر میں بہت چھوٹا ہے، تو نے یہ جو بڑے بڑے جرائم کیے ہیں ان پر تیری سرزنش کرنا اور تجھے الزام دینا میں بہت ضروری سمجھتی ہوں، لیکن کیا کروں کہ میری آنکھیں گریاں ہیں اور میرا سینہ سوزاں ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ شیطان کی جماعت اور میرے نانا کے آزاد کردہ لوگوں کے لڑکوں نے اللہ کی جماعت کو قتل کیا ہے، اور ان کے ہاتھ ہمارے خون سے آلودہ ہیں، اور ان کے منہ اور ان کی باتوں سے ہمارے جگر زخمی ہیں۔ زینب مسلسل بولتی رہی اور اس مقام پر پہنچی اور بڑے جوش اور وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا، یزید تو جو بھی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، اور تو جس قدر حیلہ و مکر سے کام لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن خدا کی قسم یہ ناممکن ہے کہ تو ہمارے نام کو مٹا سکے اور ہمارے مکتب کو ڈھا سکے۔ تیرے لیے چند روز سے زیادہ مہلت نہیں ہے، تو ہمارے مکتب کے مقدسات جو انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ تیری قدرت و اثر و نفوذ چند روزہ اور یہ تیری حکومت و سلطنت عارضی ہیں، یہ دن گزر جائیں گے اور دوسرے میدان عمل سامنے آئیں گے۔ یزید اس دن جب لوگ ظالموں پر نفرین بھیجیں گے تو یہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یزید خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پیشتر و سعادت کے ساتھ گزر گئے اور ان کے بعد ہمارے حصے میں رحمت و شہادت آئی۔ ہم خدا سے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب طلب کرتے ہیں اور بہت زیادہ عنایت مانگتے ہیں، وہی خدائے واحد مہربان ہے۔ اس قدر کہنے کے بعد زینب تھک گئیں، وہ بنیادی باتیں کہہ چکی تھیں اس لیے خاموش ہو گئیں۔ یزید زینب کی ان تمام باتوں کے مقابل اس طرح مجذوب اور مسخر ہو کر بیٹھا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ زینب کی بات کو کاٹ نہ سکا بلکہ سخت متاثر نظر آ رہا تھا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد صرف یہ کہہ کر اس نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، مصیبت زدہ افراد کس قدر اپنے آپ سے گزر چکے ہیں اور موت کو آسان سمجھ رہے ہیں اور خطرات کی انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں۔ پھر اس نے علی بن الحسین کی طرف رخ کیا، گویا وہ زینب کی باتوں کا جواب دینا چاہتا تھا۔ اس نے فرزند حسین کو آواز دی اور کہا، اے فرزند حسین، یہ تمہارا باپ تھا کہ جس نے قطع رحمی کی، ہمارے حق کا لحاظ نہ رکھا اور سلطنت کے بارے میں ہم سے جھگڑا کیا اور معاملے کو اس انتہا تک پہنچا دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، یزید نے اپنا اصل جواب پا لیا اور ایک دوسری آیت پڑھ کر نقطہ نمبر 1۔ آئیے وضاحت پڑھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ علی بن الحسین نے یہ آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 بتائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ ترجمہ آیت ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یزید نے یہ آیت تلاوت کی جس کا جو سورہ شورا کی آیت نمبر 19 ہے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ خود کو اس بحث سے الگ کر لیا اور یہ محسوس کیا کہ اس گفتگو کا جاری رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ناچار اس نے اہل مجلس کی جانب رخ کیا اور کہا، آپ کی رائے میں ان اسیروں کے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ ہر شخص نے کچھ نہ کچھ کہا اور یزید کی خوشنودی کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کی، یہاں تک کہ نعمان بن بشیر نے کہا، یزید دیکھ، اگر پیغمبر خدا اس وقت یہاں ہوتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، تو بھی ویسا ہی سلوک کر۔ یزید نے کہا، تو درست کہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے نرمی شروع کر دی، اس کے نمونے آپ آگے دیکھیں گے۔ آپ کا فیصلہ، یہ ہے اگلی ہیڈنگ۔ آئیے پڑھتے ہیں محترم قارئین۔ اب آپ بخوبی فیصلہ کر سکتے ہیں، فرما سکتے ہیں کہ حسین اپنے بیوی بچوں کو کیوں ساتھ لائے تھے، کیوں امام علیہ السلام نے ایک ایسے سفر میں جس کے متعلق خود بھی پیش بینی کرتے ہوئے کہا تھا اور دوستوں نے بھی توجہ دلائی تھی کہ خطرناک ہوگا اور ممکن ہے کہ معاملہ سنگین نتائج پر جا پہنچے، اس کے باوجود وہ بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔
اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں حسین علیہ السلام نے دوستوں کی نصیحت اور مشوروں کی جانب توجہ نہیں دی اور انہیں مختلف اور مناسب حال جواب دیتے ہوئے خاموش کرتے رہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک ایسے خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہی بیوی بچے تھے جنہوں نے کہ نہایت کم اور مختصر مواقع سے بہترین طریقے پر استفادہ کیا اور حسین کے اصل ہدف سے لوگوں کو آشنا کیا۔ یہی زینب تھیں، بڑی بہن اور قافلے کی خواتین میں سب سے بڑی، جنہوں نے شہر کوفہ کو اپنی تقاریر سے متاثر کیا اور عراق کی گورنری کو ملزم اور قصوروار ٹھہرایا اور اسے رسوا کیا۔ یہی زینب ان کی چھوٹی بہن اور بھتیجے تھے جنہوں نے اپنے مسلسل خطابات سے یزید اور ابن زیاد کے پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی اور ان کے جرائم کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اگر یہ بیوی بچے حسین کے ہمراہ نہ ہوتے تو شکست اور قتل ہونے کی صورت میں اس جنگ سے معمولی سا بھی فائدہ حاصل نہ کیا جا سکتا تھا۔ حسین نے سوچا کہ بیوی بچوں کو ساتھ رکھا جائے، اگر ہم فتح و نصرت سے بہرہ مند ہوتے ہیں تو کیا کہنے، بصورت دیگر وہ ہمارے ہدف کی تشریح و توضیح کر سکیں گے اور ہماری جدوجہد کو نتیجہ خیز بنا سکیں گے۔ حسین کے یہی بیوی بچے تھے کہ یزید کی غاصبانہ حکومت کے حساس ترین مراکز میں مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری جرات کے ساتھ انہوں نے تمام حقائق کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ اسی زینب نے اپنی صریح اور واضح کلمات کے ذریعے دربار یزید کے حاضرین کو مسخر کر لیا اور یزید کے منہ پر اس کے تمام جرائم کو بے نقاب کر دیا۔ حسین کی بڑی بہن اور علی کی دختر یہی زینب ہے کہ اس ساری مصیبت کو برداشت کرنے اور قید و بند کی اس طویل راہ کو طے کرنے کے باوجود مجلس شاہانہ سے مروب نہ ہوئیں اور نہایت شجاعت کے ساتھ تمام حقائق کو بیان کیا اور لوگوں کے افکار و خیالات کو متزلزل کر کے رکھ دیا۔ فی الحقیقت انہوں نے یزید کی جابرانہ حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور حسین کی جدوجہد کو مثبت نتائج سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اب آپ اس جملے کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جو امام نے کہا تھا اور اعتراف کریں گے کہ حسین نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے جواب میں یہ جو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیوی بچے اسیر ہوں گے، تو اس کی کیا تعبیر تھی۔ زینب کو اس دلیل کی بنا پر ساتھ لے جاتے ہیں کہ شکست ہونے کی صورت میں اس طویل راستے میں جو کربلا سے مدینے تک کا ہے، مواقع سے فائدہ اٹھا کر وہ دنیائے اسلام کو متوجہ کریں اور یزید کی جابرانہ حکومت کے جرائم بیان کر کے ظلم و استبداد کی بنیادوں کو ڈھانے کے اسباب فراہم کر دیں اور اس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کو مفاد پرستوں کے چنگل سے نجات دلا دیں تاکہ الہی قوانین آزاد انسانی معاشروں میں نافذ ہو سکیں۔ اصل ہدف اسلام کو سقوط سے نجات دلانا ہے۔ اس کے لیے بنی امیہ کے ظلم و استبداد پر مبنی حکومت کا سقوط ضروری ہے۔ بلا شبہ یہ ہدف بڑا مشکل اور بھاری ہے لیکن حقیقی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی سے تمام مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے شہید ہونا پڑے گا اور خون دینا ہوگا، قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنی ہوں گی، لیکن اس کے سوا کوئی دوسری راہ موجود نہیں ہے۔ اساس اسلام سے نظریں پھیرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم شہید ہوں گے، اپنا خون دیں گے، قید ہوں گے، جلد یا بدیر اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ محترم قارئین، زینب کے کلمات کا ایک بار اور مطالعہ فرمائیں، اس کے منطقی اور مدلل جواب پر غور فرمائیے۔ کیا انہیں درست نہیں کہا جا سکتا؟ یہ زینب ہیں جس نے ایسی مؤثر منطق اور فیصلہ کن باتوں سے نہ صرف عام لوگوں اور فوج و ملک کی سربراہ آوردہ شخصیتوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، بلکہ یزید کے دل و دماغ کو بھی لرزا دیا تھا۔ حقیقتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زینب کے مدلل اور ٹھوس بنیادی کلمات ہی تھے کہ جو اسی وقت سے یزید کی سیاسی حکومت پر اثر انداز ہونے لگے تھے اور انہی نے حسین علیہ السلام اور ان کے مقدس ہدف کے لیے لوگوں کے ذہنوں اور افکار میں شائستہ جگہ پیدا کر دی تھی۔ پورے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں یزید کی حکومت کے خلاف جو شورشیں برپا ہوئیں وہ بنی امیہ کی حکومت کو بتدریج ختم کرنے کا ذریعہ بنی اور ان شورشوں نے شہادت حسین علیہ السلام سے غذا حاصل کی، جس کے اسرار و رموز سے لوگوں کو زینب کبریٰ نے آگاہ کیا۔ مختصراً ہم یہ کہیں گے
کہ زینب کی منطق نے بنی امیہ کی خود سر حکومت سے اسلام کو نجات دلانے میں اور شہادت حسین کے بعد کوششوں اور واقعات میں بڑا کردار ادا کیا۔ بلا شبہ ان نتائج کو اس روز حسین علیہ السلام کے دوستوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا اور وہ ان اسرار کو اس دن اور ان حالات میں نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن زمانے کی رفتار نے حقائق کو آشکار کر دیا اور بتا دیا کہ حسین ابن علی کا اہل و عیال کو ساتھ لے جانا اور ایک باریک پیش بینی کی بنا پر تھا، کیونکہ اس کے بغیر تمام مشقیں اور زحمتیں بے نتیجہ ثابت ہو سکتی تھیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے سیاست بدل گئی۔ یزید نے اپنی سیاست کو بدل دیا۔ اس نے سوچا یہ پے در پہ واقعات ممکن ہے کہ لوگوں کے افکار پر اثر انداز ہو کر ان میں عام ناراضگی پیدا کر دیں اور حالات کو کسی خطرناک موڑ پر پہنچا دیں۔ اس لیے حسین علیہ السلام کے پسماندگان کے ساتھ نرمی، ملائمت، محبت اور شفقت کا سلوک کر کے خطرے کا راستہ روکنا چاہیے۔ یزید نے ایک نیا حکم جاری کیا۔ اسیران کربلا پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ حسین کی بیٹیوں اور خواتین کو قابل احترام قرار دیا گیا۔ حسین کی بڑی بہن کے ساتھ بڑی عزت و احترام سے پیش آنے کی ہدایت کی گئی۔ گریہ وزاری کی انہیں اجازت دے دی گئی۔ علی ابن الحسین جو امام علیہ السلام کی یادگار تھے، انہیں نوازشات کا مستحق قرار دیا گیا اور یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا گیا کہ خاندان حسین کہاں رہائش اختیار کرے گا۔ آپ نے مدینہ واپسی کو ترجیح دی۔ طے پایا کہ چند روز بعد جب بے آرامی و تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو سفر کے انتظامات مکمل کیے جائیں گے۔ احتراماً علی بن الحسین کو یزید رسمی مجالس میں شریک کرنے لگا۔ کبھی وہ آپ کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتا۔ شام میں قیام کے دوران ایک جمعہ بھی آ گیا۔ اس وقت کے آداب و رسوم کے مطابق یزید کو جو خود کو خلیفہ سمجھتا تھا مسجد میں آنا چاہیے تھا۔ وہ علی بن الحسین کو بھی اپنے ساتھ مسجد لے آیا۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی جمعیت نماز جمعہ کے لیے مسجد میں موجود تھی۔ خطیب منبر پر گیا اور اس نے دستور کے مطابق جو معاویہ کے زمانے سے رائج تھا، یزید اور اس کے اجداد کی بہت زیادہ تعریف کرنی شروع کر دی اور پھر علی اور ان کے بیٹوں پر تنقید کرنے لگا، اور اس وقت کی بحث کے مناسبت سے خطیب نے حادثہ کربلا کی طرف بھی اشارہ کیا اور خاص مہارت کے ساتھ بنی امیہ کی خوشامد اور چاپلوسی کو انتہا پر پہنچا دیا۔ یزید کی توقع کے خلاف اور خطیب اور لوگوں کی توقع کے خلاف اور اس مجلس اور مقام کے حالات کے خلاف علی ابن الحسین نے اسی اسیر اور کمزور شخص نے آواز بلند کی، اے خطیب، شرم کر، تو نے لوگوں کی خوشنودی کی خاطر خدا کے غضب کا سودا کیا ہے۔ اے جہنمی خطیب، خاموش رہ، تیری ان باتوں کے ساتھ جہنم میں تجھے جگہ ملے۔ پھر علی ابن الحسین علیہ السلام نے یزید کی طرف رخ کر کے فرمایا، مجھے اجازت دے کہ میں لکڑیوں کے ڈھانچے پر جا کر کچھ باتیں کہوں۔ نقطہ نمبر 1، یہ ایسا منبر جس پر خطیب جہنمی جا کر ظالموں کی تعریف کرے، اسے سوائے لکڑی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جن میں خدا کی رضا بھی ہو اور اہل مجلس بھی ثواب حاصل کریں۔ یزید نے مؤدبانہ طور پر کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، امیر، اجازت دیجیے کہ وہ منبر پر جائیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ یزید نے کہا، اگر ان لوگوں کو موقع مل گیا اور ان کی زبان کھل گئی تو یقیناً وہ ہمارے خلاف بولیں گے۔ لوگوں نے کہا، اس کمزور سے جوان میں ایسی کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے خلاف بولے، اور وہ بھی ایسی مجلس میں بحث کرے۔ آپ اب انہیں منبر پر جانے دیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یزید نے کہا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ پیغمبر کے خاندان سے ہیں اور اہل علم و وحی میں سے ہیں، اور بہت کم شخص ان جیسے علم سے بہرہ مند ہیں۔ بالآخر لوگوں کے اصرار پر، اور میرا خیال ہے کہ یزید پر دربار کے واقعے کا اور زینب کی پروقار باتوں کا اثر تھا، اس لیے اس نے رضامندی ظاہر کی۔ علی بن الحسین نے منبر پر جا کر پہلے حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا، سامعین مجلس، پروردگار عالم نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ہمیں 7 چیزوں پر برتری عطا کی ہے۔ اس نے ہمیں دانش، بردباری، بزرگی، فصاحت، شجاعت اور اجتماعی ہر دل عزیزی مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امتیازات عطا کیے ہیں۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، صدیق بزرگ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، اسد اللہ اور اسد رسول اللہ علی ہم میں سے ہیں، اس امت کے 2 سبط ہم میں سے ہیں، حسن و حسین۔
یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ میں ان لوگوں سے اپنا تعارف کراتا ہوں جو مجھے نہیں جانتے۔ میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس شخص کا فرزند ہوں جو زکوٰۃ اپنی ابا میں چھپا کر فقراء کے لیے لے جاتا تھا۔ میں اس بہترین شخص کا فرزند ہوں جس نے احرام کا لباس پہنا، سعی کی اور طواف کیا، اور جس نے لبیک کہا اور حج ادا کیا۔ میں اس شخص کا فرزند ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، جو سفر معراج پر گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تلک لے گئے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں جس نے میدانوں میں کفار سے جنگیں کی یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ میں اس شخص کا فرزند ہوں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں جنگ کی یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اس کو دوسری تلوار ذوالفقار عنایت کی گئی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام میں 2 ہجرتیں کی، حبشہ اور مدینہ۔ میں فاطمہ خیر النساء العالمین کا فرزند ہوں۔ علی بن الحسین نے اس قدر اپنے حسب و نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے فضائل کا ذکر کیا کہ پوری مجلس کو مکمل طور پر اپنی جانب متوجہ کر لیا اور سننے والوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا اور ایک خاص تاثر کے ساتھ انہیں دیکھنے اور آنسو بہانے لگے۔ نقطہ نمبر 1 نقطہ نمبر 1 لکھا ہے، ظاہر ہے اس اسلام میں خود نمائی حسب و نسب پر فخر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امام نے نہ یہاں خود نمائی و خود پسندی کی، نہ حسب و نسب پر فخر کرنا ان کا مقصد تھا۔ وہ اپنا تعارف کرانا چاہتے تھے اور دوسرے مضامین بیان کرنا چاہتے تھے، کیونکہ برسوں سے علی و فرزندان علی کے خلاف معاویہ اور یزید کی طرف سے گندا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام کا مقصد بنی امیہ کی حکومت کے قلب مسجد دمشق میں اسی منبر سے جہاں سے گندا پروپیگنڈا ہوتا تھا موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کا رد کرنا تھا۔ آئیے سامعین یہاں پہ اس گفتگو کو روکتے ہیں، اس کے اگلے حصے میں اس سے آگے آغاز کریں گے مطالعے کا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔